الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تمہیں زیادتی کی چاہت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور پھر تم اس کو دیکھ سکو گے یقین کی آنکھ سے۔ لترون الجحیم، البتہ تم ضرور جہنم دیکھو گے۔ ثم لترونہا عین الیقین، اور پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ سکو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اس دن تم سے ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال ہو۔ محترم حضرات، سورہ تکاثر، اس سورہ میں بہت ہی اہم میسج ہے۔ انسان دنیا میں جب آ جاتا ہے اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو دنیا کو چمکتا دمکتا دیکھتا ہے اور پھر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جب اس کا شروع ہو جاتا ہے تو مرتے دم تک جاری و ساری رہتا ہے۔ اس سورہ میں سینسیٹائز کیا گیا ہے کہ یہ جو تمہاری چاہت ہے مال کو حاصل کرنے کی، خواہشات کو پورا کرنے کی، اس کے بارے میں ذرا نظر ثانی کرو، اور یہ چیز تمہیں آہستہ آہستہ قبر تک لے جائے گی، اور پھر تم سے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا جو نعمت دی گئی ہو۔ محترم حضرات، یہ سینسیٹائز کر رہی ہے سورہ کہ ہمیں اگر دنیا چاہیے تو ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور اللہ کو راضی رکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ایک بندے کے ہاتھ میں سونے کی ایک پوری وادی آ جائے تو وہ دوسری وادی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، اور انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اس لیے اس سورہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہیں بتا دی گئی ہیں اور تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ بھی سکو گے۔ ہر شخص کو جہنم دکھائی جائے گی، لیکن جو جنت والے ہوں گے ان کو سرسری طور پر جہنم کا معائنہ کرایا جائے گا، اور جن کو جہنم میں بھیجنا ہوگا ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کو ساتھ رکھتے ہوئے آخرت کی زیادہ پرواہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔